رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر سلسلہ ہے علمی مذاکرے کا آپ دیکھ رہے ہیں میم ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری۔ آج آپ میم ٹی وی کے علمی مذاکرے کے اس سلسلے کی 23ویں نشست ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ آپ کے دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر اپنے سوالات ہمیں ارسال کریں تاکہ آپ کے سوالات کو آئندہ سلسلے میں شامل کیا جا سکے۔ آئیے سوالات کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ سورہ فتح میں آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کا ترجمہ یوں ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، جبکہ بد مذہبوں کے ترجمے میں اگلے پچھلوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں گناہ کی نسبت معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے، تو کیا ایسا کہنا کفر ہوگا؟ جب وہ ہیں ہی بد مذہب تو پھر ان کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہوگا جو بد مذہبیت کا جو ہے آئینہ دار ہو۔ قرآن پاک میں جو سورہ فتح کی آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ گناہ بخشے آپ کے سبب، تاکہ گناہ بخشے اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔ ما تقدم جو گزر گئے، ما تأخر جو آئیں گے۔ ذنب عربی میں جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، مطلب قبل اس کے کہ ہم اس کے حکم کی طرف آئیں کہ کفر ہے یا نہیں ہے، تو ذنب کی نسبت بظاہر تو قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یوں کریں، سامنے سامنے کریں، جو ایک قیاسی ترجمہ جس کی طرف وہ دوسرے لوگ بھی گئے اور انہوں نے اس قیاس کے مطابق صرف لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا، تفاسیر کی طرف رجوع نہ کیا، تو وہ اس طرف ہی گئے جو ان کے جو ہے راہ سے بہک گئے، اور در حقیقت انہوں نے لغت کا بھی صحیح استعمال نہیں کیا۔ ذم کے معنی ہوتے ہیں گناہ کے، گناہ، اور اسی طریقے سے ذم کہا جاتا ہے دم کو بھی، ٹیل جو دم ہوتی ہے جانوروں کی، جی اسے بھی ذم کہا جاتا ہے۔ اور ترجمے کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں، لیغفر اللہ تاکہ بخشے اللہ، لکا آپ کے واسطے، لیغفر اللہ لکا ما تقدم جو متقدم ہوئے من ذنبکا آپ کے ذنب سے۔ اب ذنب کا ترجمہ ابھی میں نے ذنب ہی کیا، ٹھیک ہے، وما تأخر اور جو مؤخر ہوئے یعنی جو بعد کے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ معاذ اللہ گناہ کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی نسبت کر دی جائے جس طرح کہ دوسروں نے کیا، تو کہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔ اب نبی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ معصوم کے معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں۔ اور جب گناہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر گناہ کیسے، اور جب گناہ نہیں تو ان کی مغفرت کیسی؟ یہاں تک کہ امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے نبی کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، بلکہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کے لیے درود پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ بھی ہم خود نہیں بھیج سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نازل فرما، اور ان کی اتباع میں پھر ان کے آل و اصحاب پر، صحابہ پر، خلفاء پر پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو ذم کے معنی ایک تو ہم نے سنے سمجھے کہ گناہ ہے، اور اس کی ڈائریکٹلی نسبت کر دی انہوں نے ایک قیاسی طور پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف معاذ اللہ، اور یہ قیاس اور یہ ڈیفینیشن جو میں نے آپ کو بتائی کہ معصوم کی،
اس کے بالکل خلاف جاتا ہے یہ ترجمہ، یعنی جس کو آپ کہیے کہ انڈرسٹوڈ باتوں کے بھی خلاف ہے یہ ترجمہ، ایک بات۔ دوسری بات، ضم کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو میں نے آپ کو عرض کیا دم، ٹھیک ہے، جانور کی دم کو بھی کہتے ہیں ضم، اور ایک معنی ضم کے ہیں کہ ایک قوم کا سردار ہوتا ہے اور ضم اس کے جو ہے پیچھے اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے بھی ضم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تطبیق کیسے ہوگی، سمجھیں گے کیسے ہم، جس طرح ٹیل جو ہوتی ہے، اگر ایک جانور ہے، وہ جانور ہے، اس کے پیچھے اس کی دم ہے، تو دم اس کے پیچھے ہوتی ہے، سردار آگے ہوتا ہے، پیروکار اس کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آقا آگے ہیں، غلام پیچھے ہیں، تو ضم کے معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں۔ مفسرین کرام، یہاں تک کہ مفسر شہیر امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی اس کے معنی یہی کیے کہ آپ کے سبب آپ کے اگلوں پچھلوں کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے۔ اب وما تقدم وما تأخر، وما تقدم آپ سے پہلے جو لوگ ہوئے، اور اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی لغزش کا اس میں گویا کہ ذکر ہے کہ جو آپ سے متقدم ہوئے ان کی مغفرت بھی آپ ہی کے سبب ہوئی، حالانکہ وہ ایک لغزش ہے، گناہ نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو واقعہ ہے، اور اسے سوائے تفسیر قرآن بیان کرنے، تلاوت قرآن کرنے، اس کے علاوہ قصص کے طور پر، قصوں کے طور پر یہ سننا بھی جائز نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کا بھی۔ جی ہاں، اچھا، اب ایک تو یہ وما تقدم وما تاخر آپ کی امت مراد ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے سے اگلوں کے جو گزر چکے اور آپ کے پچھلوں کے جو آپ کے بعد آنے کے ہیں ان کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ تو اس طرح سے کافی اس کی تفاسیر ملتی ہیں، جس میں میں نے ایک مختصر سا اس کا ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، واللہ تعالیٰ عالم۔ اچھا، اس میں مزید جو ہے حکم کی طرف کہا کہ آیا یہ کیا کہا جائے گا، تو چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم ماننا یہ ضروریات دین سے ہے کہ اگر ان کی طرف گناہ کی نسبت کرتے ہیں یا معاذ اللہ ان کو گناہ گار سمجھتے ہیں تو یہ ضروریات دین کا انکار، اور ضروریات دین کا انکار بہرحال کفر ہوتا ہے۔ اب کسی شخص نے کسی کی بہکانے کی وجہ سے لا علمی کے طور پر اگر یہ کہہ دیا کہ وما تقدم من ذنبک وما تأخر کے معنی معاذ اللہ یہ پڑھ لیے کسی ایسے ترجمے کرنے والے کی وجہ سے اور اس نے یہی بات اس کو سمجھی ہے، تو بہرحال کہتے کے ساتھ ہی کسی پر کفر فوراً سے جو ہے حکم نہیں لگ جاتا۔ یہ بات ہم نے غالباً پچھلے ایپیسوڈ میں یا اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں بات آئی بھی تھی کہ لزوم کفر اور التزام کفر کے معنی میں کیا فرق ہے۔ بہرحال اگر کسی سے ایسی بات صادر ہو جائے تو اسے احتیاطاً توبہ بھی کرنی چاہیے اور تجدید بھی کر لینی چاہیے، لیکن بہرحال یہ اصلاً جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم نہ ماننا یہ ضروریات دین کی مخالفت ضرور ہے، واللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ حضرت ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی کا وزن اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، پہن سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں پہن سکتے تو پھر اس انگوٹھی کا کیا کریں؟ چاندی اور سونا یہ عورت کے لیے مطلقاً جائز ہے، جتنا وزن چاہے پہن لے، جتنا وہ اٹھا سکے، جتنا پہن کے چل سکے۔ تو چاندی کی انگوٹھی جو یہ سوال ہے ظاہر یہ مرد کے حق میں ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، اور مرد کے لیے جو ہے چاندی کی انگوٹھی پہننا فقط مباح جائز ہے، سنت کے درجے پر یہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار انگوٹھی پہننا سنت ہے، ساتھ میں پہننی ہے، ساتھ میں۔ بہرحال بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلیاں جو سب سے چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس کو نارملی کہا ہے رنگ فنگر جاتا ہے، اس میں یہ پہننا مرد کے لیے جو ہے یہ حضور علیہ السلام کا معمول یہ ہے، اور اس کا جو پتھر ہوتا ہے وہ ہتھیلی کی جانب ہو، نہ کہ سامنے کی جانب، کیونکہ مرد کا پہننا زینت کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے اس کے جو ہے اس کا نگینہ جو ہوتا ہے، جو پتھر ہوتا ہے وہ ہتھیلی کی جانب رکھے گا، یعنی جس کو عام طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ انگوٹھی کو الٹا پہنے گا، خواتین جس طرح پہنتی ہے اس کی طرح نہیں پہنے گا بلکہ اپنی جانب رکھے گا۔ اور اس کے لیے مرد کے حق میں جو ہے اس کا وزن ہے 4.5 ماشے سے کچھ نہ کچھ کم ہو، علاوہ نگ کے، پتھر کے علاوہ 4.5 ماشے سے کچھ نہ کچھ کم ہو، اگرچہ ایک رتی ہی کیوں نہ کم ہو۔ اگر 4.5 ماشے مکمل وزن ہو گیا نگ کے علاوہ، جو پتھر اس کے اندر لگا ہوا اس کے علاوہ اگر 4.5 ماشے مکمل وزن ہو گیا تو پھر اس کو یا تو اس کو فائل کروا کے اس کا وزن کم کروائے،
یا پھر جو ہے اس کو کسی خاتون کو دے دے کہ وہ اس کو استعمال کر لیں یا پھر اس کو ریسائیکل کر لیں. اس کا یہی حکم ہے کہ مرد کے حق میں 4.5 ماشی مکمل ہو جائے وزن نگ کے علاوہ تو ایسی چاندی کی انگوٹھی جائز نہیں. اچھا ضمن ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ کئی انگوٹھی پہننے والا حضرات کے میں نے دیکھا کہ ان کی انگوٹھی میلی نہیں ہوتی. چاندی کی انگوٹھی، حالانکہ چاندی کی سمجھ لیجیے ٹینڈنسی یہی ہے کہ وہ میل کو پکڑتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، وہ کالی پڑتی ہے، اس کو واش کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات تیزاب سے کرتے ہیں، بعض اوقات کوئی ٹوتھ پاؤڈر وغیرہ ہوتے ہیں جو دانتوں کو صاف کرنے کے لیے پاؤڈر یوز کیے جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو جو ہے برش کے ساتھ اس کے ذریعے اس کو واش کرتے ہیں تو صاف ہو جاتے ہیں. بہرحال چاندی پر لیکر کرواتے ہیں بعض کو. لیکر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک موٹا کوٹ چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر، ایک لیمینیشن چڑھ جاتا ہے، وہ اسٹیل کی طرح کا ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر چاندی پر کوٹ چڑھا دیا سونے کا یا سونے پر کوٹ چڑھا دیا چاندی کا تو اب یہ اس کے حکم میں ہے جو اس کے اوپر کوٹ چڑھا ہوا ہے. اگر لیکر کرا دیا آپ نے تو اب یہ چاندی کی انگوٹھی اس کے اوپر چونکہ ایک کوٹ چڑھ گیا ہے اسٹیل کا، اس وجہ سے اب یہ چاندی کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ اسٹیل کے حکم میں. اب یہ مرد کے لیے بھی جائز نہیں رہے گی اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں رہے گی، کیونکہ عورت کو بھی دھاتوں کے اندر زیورات میں سونا اور چاندی پہننا فقط جائز ہے، دیگر دھاتیں اس کے حق میں بھی جو ہے یہ مباح نہیں. اللہ تعالیٰ عالم. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ نگینہ جو ہے اندر کی طرف ہوگا، جی ہاں، تو عموماً ایسے تو نہیں پہنی جاتی انگوٹھی، ناجائز نہیں کہیں گے اس کو، لیکن طریقہ کار اس کا یہی ہے کیونکہ مرد کا پہننا یہ زینت کے لیے نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی جانب رکھے. آپ نے دیکھا کہ بعض بزرگ علماء جو ہے یہ گھڑی کا ڈائل تک جو ہے اپنی طرف رکھتے ہیں. اچھا، تو ان کی حکمت اس میں غالباً ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ ڈائل چونکہ دیکھیں مزین ہوتا ہے، گولڈن ہے، اس میں رنگ نظر آ رہے ہیں، اور ڈائل دیکھ کر ہی لوگ اتنی دیر تک گھڑی کی دکان پر اتنا وقت صرف کرتے ہیں کہ بھئی کون سے ڈائل کی لینی ہے اور کون سے برانڈ کی لینی ہے. اور مقصود اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ برانڈ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ ڈائل پہ یہ جو شائن ہے یا اس میں جو نگ لگے ہوئے اس برانڈ کے ہی خاص مخصوص ہیں. تو یہ جب تک میرے کوٹ کے کف سے باہر نہیں آئیں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے اتنی مہنگی گھڑی پہنی. حالانکہ وہی سستی ترین گھڑی بھی آپ لے لیجئے یا مہنگی ترین گھڑی مارکیٹ کی لے لیجئے، بیسٹ سے بیسٹ برانڈ لے لیجئے، ٹائم وہی بتائے گی، اصل قدر جو ہے اس کے وقت کی ہے. واللہ تعالیٰ عالم. بہت شکریہ مفتی صاحب. حضرت ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز میں اگر سورج سامنے ہو تو اس صورت میں نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ اب جو ہم سجدہ کریں گے وہ سورج کو سجدہ ہوگا. سورج بالکل سامنے آ کے تو نہیں بیٹھ جاتا، مطلب یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ سورج سامنے ہو اور سورج کی عبادت کرنا مقصود اگر ہو تو وہ تو آتش پرست کہلائے گا، وہ اپنی جگہ پر بہرحال جو آتش پرست لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سورج کو جو پوچھتے ہیں، سورج ان کے سامنے بھی نہیں آ جاتا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ سورج سامنے آ گیا. بعض اوقات ہمارے جو شہر ہے بالخصوص جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت یہ کراچی ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے جب ہم عصر کی نماز اگر آخری وقت دیکھیں اور قبلے کی جانب چہرہ کرے تو ہماری داہنی آنکھ میں زیادہ جو ہے آ کے وہ چندیاتی ہے کہ اس کی تھوڑا سا رائٹ سائڈ پر ہوتا ہے اور سورج جو ہے نظر آنا شروع ہوتا ہے. بعض ایسی مساجد ہوتی ہیں جن کے آگے بہت زیادہ کھلی جگہ ہوتی ہے تو ہمیں ایسا دکھتا ہے. البتہ یہ سورج کو سجدہ کرنے کی مترادف تو نہیں ہے جب تک بندے کی نیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. اچھا، دوسری بات کہ اتنی مؤخر کرنا نماز جان بوجھ کر اگر اس نے ایسا کیا ہے تو یہ مکروہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے نا آخر وقت میں عصر کو 20 منٹ میں پڑھنا یہ مکروہ ہے. تو یہ جان بوجھ کر تاخیر کرنا مکروہ ہے. اگر کسی نے خدا نہ خواستہ اس دن کی عصر پڑھی ہی نہیں ہے اور آخر کے 20 منٹ رہ گئے ہیں یا مغرب کی اذان بھی ہو رہی ہے تب بھی وہ عصر کی نماز ضرور پڑھے پہلے، اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھے. ایسا نہیں ہے کہ اس دن کی عصر کی نماز اس کو چھوڑ ہی دینی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اب تو مکروہ وقت ہے اب تھوڑی نماز پڑھ سکتے ہیں. مکروہ وقت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں نماز پڑھنا منع ہے، نہیں منع نہیں ہے، بلکہ اتنی دیر تک تاخیر کر دینا منع ہے کہ جس میں سورج کا رنگ جو ہے زرد پڑ جائے اور وہ تقریباً جو ہے آنکھوں کے سامنے آ کے اگر کھلی جگہ سامنے آپ کے ہے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں چندیانا شروع ہو جاتی ہیں، اس طرح سے نظر آتا ہے. تاخیر قصدن کرنا مکروہ ہے، ایسا نہیں کہ اس وقت کے اندر نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے مطلق. اللہ تعالیٰ عالم. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتوں کی نعت کی ویڈیو سننا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب ہم لیں گے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، علمی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ وقفے سے پہلے ہم نے سوال کیا تھا کہ کیا عورتوں کی نعت کی ویڈیو سننا جائز ہے؟ مفتی صاحب، یہ اس میں مردوں کا اور عورتوں کا دونوں کا ہی کیا شرعی حکم ہے نعت پڑھنے سننے کے حوالے سے؟ نعت پڑھنا اور نعت سننا بہت اچھا عمل ہے، لیکن خواتین کی آواز جو ہے غیر محارم کے کانوں تک جائے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے عورت کو اذان دینے سے بھی منع فرمایا کہ وہ نماز کے لیے اذان نہ دے، اس لیے کہ اس کی آواز غیروں تک جائے گی۔ حالانکہ افضل ترین عبادت سب سے پہلے اس نماز کا سوال ہوگا، یہ سب بچپن سے سیکھتے ہوئے ہمارے نا، حالانکہ اتنی افضل عبادت ہے تو اس کے لیے ندا دینا عورت کو منع کیا گیا، کیونکہ اس کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت کے معنی ہی چھپانے کی چیز ہے، تو اس کی آواز بھی جو ہے چھپانے کی چیز ہے، اس لیے عورت کو جو ہے نماز کے لیے اذان دینا یہ منع ہے۔ اسی وجہ سے اس کی آواز کے اس کی بنیادی وجہ جو میں نے عرض کی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے۔ تو جب یہ ممانعت وہاں پر ہے تو یہاں بدرجہ اولا ہوگی کہ نعت کی آواز کے ذریعے، اور نعت کے اندر تو چونکہ اس میں لے ہوتی ہے، سر مطلب اس طرح سے آواز اس طرح سے نکلتے ہیں، تو وہ اس کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے بنسبت نثر کے، نظم کی جانب جو ہے رغبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا عورت کی آواز چونکہ ممنوع ہے دوسرے غیر محرم کو سننا، تو اس لیے جو ہے عورت کو نعت نہ اس کی جو ہے سنی جائے گی، اور جہاں تک اس کو دیکھنا ہے تو غیر محرم کی طرف نظر کرنا بھی یہ حرام ہے قصداً۔ اور چونکہ نعت کی ویڈیو یا نعت کی آڈیو ہو تو یہ خواتین کی سننا جو ہے یہ تو بہرحال مطلقاً ممنوع ہے۔ البتہ اگر مردوں کی آپ فرما رہے ہیں تو مردوں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اس کی آواز سننا تو بہرحال خواتین کے لیے بھی جائز ہے، اور اس کی طرف دیکھنا چاہے ویڈیو کی صورت میں ہو چاہے سامنے وہ شخص موجود ہو، اس طریقے سے اس کو دیکھنا۔ تو جب تک عورت امن پاتی ہے، یعنی اس کے اپنے ذہن میں کوئی فطور نہیں آتا، تب تک اسے غیر محرم کی جانب نظر کرنا جائز ہے، چاہے وہ ویڈیو پر دیکھ رہی ہو یا چاہے اپنے سامنے دیکھ رہی، دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اور اگر ایسی کوئی بات ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آتا ہے تو پھر اس کے لیے اس مرد کی طرف دیکھنا بھی جو ہے جائز نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ ٹھیک مفتی صاحب، راول پنڈی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایک بالش سے زیادہ تھی، اگر تھی تو ہم ایک بالش کیوں رکھتے ہیں، اور اس سے کم رکھنے کی حدیث بتا دیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قص الشوارب وعف اللحى، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک، اس میں مزید الفاظ بھی ہیں کہ مونچھوں کو پست کرو، تراشو، قص الشوارب وعف اللحى، داڑھیوں کو معافی دو۔ اب یہ مطلقاً حکم ہے کہ داڑھی کو معافی دو کے معنی ہے کہ داڑھی کاٹو ہی نہیں، معنی تو یہ ہوئے نا، یہی بن تو پھر وہی ہونا چاہیے کہ جس طرح سے وہاں اڑ رہی ہے وہاں اڑی، جس طرح بعض ایک مخصوص طبقہ رکھتا ہے اور وہ مدھگا خیز، یعنی اس کو دیکھ کے عمومی طور پہ لوگوں کو ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وضاقت اپنی داڑھی کی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایک اصول ہوتا ہے کہ راوی جس حدیث پاک کو روایت کرے وہ اپنے عمل سے اس حدیث پاک کو مقید کرتا ہے، اگر تو وہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس حدیث کی تشریح خود اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی داڑھی مبارک کو ایک مشت کے بعد جو ہے کتر دیا کرتے تھے۔ تو سنت مبارکہ اسی لیے یہی قرار دی جاتی ہے کہ ایک مشت داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، واجب کیونکہ یہ اس میں حکم بھی ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داڑھی کو ایک مشت رکھنا یہ واجب فرمایا ہے۔ اب یہ واجب جو ہے تمام اطراف سے ہے، سائڈوں سے بھی ایک مشت رکھنی ہے، نیچے سے بھی رکھنی ہے، یہاں سے بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے کم کر دیتے ہیں اور صرف یہاں سے ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایک خطے کو جو ہے اتنی سی جگہ کو جو ہے ایک مشت جتنا رکھتے ہیں، باقی جو ہے سائڈوں سے بالکل کم کر دیتے ہیں، یا تقریباً فرینچ کٹ جیسا جو ہے اس کا شیپ لے آتا ہے، اس کے بعد نیچے سے ایک مشت رکھ لیتے ہیں داڑھی، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کو تمام اطراف سے، یہ ہڈی جو ہوتی ہے اس کے بعد سے داڑھی کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہاں سے تمام اطراف سے جو ہے اس کو ایک مشت رکھنا یہ جو ہے احناف کے نزدیک واجب ہے۔
البتہ جو فرمایا کہ ایک مشت سے زیادہ تھی، تو چونکہ ان کا عمل جو ہے اس بات کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس عمل سے بھی یہی بات ثابت ہوتی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایک مشت سے زیادہ داڑھی بڑھانا چاہتا ہے، 2 مشت تک بھی رکھنا چاہتا ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، جتنی اس کو داڑھی بڑی رکھنی ہے وہ بڑی داڑھی رکھ سکتا ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تب بھی داڑھی اپنی جگہ پہ سنت ہی ہوگی، البتہ اتنی طویل نہ کرے کہ دیکھنے والے کو اس میں ہنسی آئے اور وہ سنت کو معاذ اللہ اہانت پر پیش کر دے۔ ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے سنت کو مذاق بنا لے جائے، معاذ اللہ ایسا عمل نہ کرے۔ باقی ایک مشت سے کم رکھنا جو ہے احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عالم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہندوستان سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا قیامت سے پہلے علماء کی موت ہو جائے گی اور لوگ جاہل سے سوال کریں گے؟ جی ہاں، اس طرح کا مفہوم حدیث پاک میں ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس پر یہ سوال ہوا کہ کیا علم اٹھا لینے سے معنی یہ ہے کہ کیا علماء کے دلوں سے علم اٹھ جائے گا، وہ سب بھول بھال جائیں گے سب باتیں؟ تو فرمایا نہیں، یہ معنی اس کے نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ علماء بکثرت دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور پھر صرف جاہل لوگ ہوں گے دنیا میں کہ جن سے لوگ سوال کریں گے۔ اور یہ فرمایا کہ وہ افتوا بغیر علم ضلوا واضلوا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، واللہ تعالی اعلم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ لیاری کراچی سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بعض ادارے آن لائن اشیاء فروخت کرتے ہیں، ان اداروں کے ذریعے خرید و فروخت کرنا کیسا؟ اور نیٹ پر اشیاء کی تصویر دیکھ کر سودا کیا اور بعد میں چیز مختلف آئے، اس کا شرعی حکم ارشاد فرما دیں۔ آن لائن ٹریڈنگ جائز ہے شرعن، لیکن جو چیز دکھا رہے ہیں اور جو اس کے اوصاف وہاں پر بیان کر رہے ہیں، جو اس کے اسپیکس بتا رہے ہیں، من و ان وہی ہونے چاہیے 100%۔ یعنی اگر آپ ایک چیز اگر ڈپلیکیٹ بیچ رہے ہیں تو پھر ڈپلیکیٹ دکھائیے اور اس کو بتائیے، واضح کیجیے۔ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ برانڈڈ چیز کا جو ہے وہ امیج لگا دیتے ہیں اور بھیجتے ہیں اس کی ڈپلیکیٹ، ریپلیکا وغیرہ، جو اس کا مختلف قسم کے اس کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ خیانت ہے اور دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ جو ہے شرعن جائز نہیں ہوگا۔ اور دوسرا ایک معاملہ جو ہے آن لائن میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ جب وہ ڈیلیوری کرتے ہیں تو دکھایا نہیں جاتا کہ آپ پہلے پیمنٹ کریں گے، کہ وہ کیش آن ڈیلیوری ٹائپ کی جو ہوتی ہے COD، تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جناب آپ پہلے پیمنٹ دیں گے تو یہ پارسل آپ کے ہاتھ میں آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا، اور پیمنٹ ملنے کے بعد وہ ڈیلیوری والا ہاتھ میں نہیں آتا۔ پھر وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کھلنے کے بعد کچھ اور چیز نکلتی ہے، اور یہ دھوکے والے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر طریقہ کار اختیار کیا گیا، دوسرے کو دھوکہ دیا گیا، اس پر ظلم کیا گیا، تو یہ پھر شرعن جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ایسا نہیں کیا گیا اور جیسی چیز ہے جو دکھائی ہے وہی چیز اگر وہ دیتا ہے تو یہ پھر شرعن جائز ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ مفتی صاحب، رحیم یار خان سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ لوگ فجر کی نماز میں امام کے سلام پھیرتے وقت اپنی انفرادی دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں، کیا اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ نیک لوگ ہیں یار، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ اعتراض ہے کہ وہ دعا پہ جو ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال الخیر فی الجماع، جماعت میں یعنی اجتماعی طور پر جو عمل کیا جائے اس میں بھلائی ہے، جبکہ وہ اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہوں۔ دعا اجتماعی طور پر کی جائے تو کس کے آمین پر ہماری دعائیں قبول ہو جائیں؟ امام صاحب جو دعائیں کرا رہے ہیں ہم اس میں آمین کہتے ہیں، ہو سکتا ہے امام صاحب کے ساتھ دیگر مقتدی حضرات میں کوئی نیک بندہ ہو جس کی آمین سے سب کا بیڑا پار ہو جائے، تو اجتماعی دعا میں شرکت کرنی چاہیے۔ البتہ کوئی شخص امام صاحب کے سلام پھیرتے کے ساتھ ہی اگر کوئی چلا جائے، یا امام صاحب کے سلام کے بعد جو ہے جب اور تسبیحات وغیرہ پڑھ رہے ہیں اور اس وقت وہ اپنی دعا کر کے چلا جائے کہ اس کو وقت کم ہو یا اس کو اب نیند آ رہی ہو سونے کے لیے، تو اس پر کوئی تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خود پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اس اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی کہ وہ خود بھی جو ہے فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور دوسرے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ فجر میں مسجد میں آیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس نعمت کو جو ہے تسلیم کرتے ہوئے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہم یہ چیز سوچے کہ یار وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ دعا میں کھڑے ہو کے چلے جاتا ہے۔ بہرحال یہ ناجائز نہیں ہے اگر کوئی شخص امام صاحب کے ساتھ دعا میں شامل نہ ہوا، واللہ تعالی اعلم۔
نماز کا انہوں نے پوچھا تھا کہ نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. نماز بہرحال انشاءاللہ انہوں ہو نے جائے گی. لکھا ہے کہ سلام پھیرتے وقت، اب سلام پھیرتے وقت یا سلام پھیرنے کے بعد، ظاہر ہے کہ جو بھی شخص ہے وہ جاتا ہوگا نا، سلام پھیر کر نکل جاتے ہیں پھیرتے وقت سے ہی مراد ہے کہ امام صاحب کی دعا سے پہلے چلا جاتا ہے. تو امام صاحب نے ہاں سلام پھیرا اور انہوں نے بھی سلام پھیرا اور جی ہاں. ساتھ میں چلے گئے. ویسے بھی جماعت واجب ہے نا، دعا تو واجب نہیں ہے. نہیں، دعا مخ العبادات، دعا عبادت کا مغز ہے، اصل العبادت ہے. یعنی عبادت یعنی جو ٹائم ہے، سمجھ لیجئے کہ جو جزا ملنے کا ٹائم ہے اس وقت بندہ چلا جائے. یوں سمجھ لیجئے بلا تشبیہ و تمثیل کہ مزدوری سارا دن کی، جب دیہاڑی ملنے کا وقت آیا تو لیبر چلا جائے. تو سمجھداری والی بات تو بہرحال نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے دیہاڑی اپنی پوری کی اور اللہ تعالیٰ جزا مکمل عطا فرماتا ہے. تو دعا بہرحال اس کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو پسند کرتا ہے. ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس سے مانگے. اللہ تعالیٰ عالم. مفتی صاحب، بھوج ہندوستان سے، بھوج، اچھا بھوج علاقہ ہے، بھوج جو ہے ہندوستان کا شہر ہوگا غالباً، تو وہاں سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بچوں کی کوئی چیز بیچ سکتے ہیں؟ ہماری دکان پر بچے آتے ہیں. بچوں کی کوئی چیز ہے، بچوں کو کوئی چیز. اچھا ہاں، یہ یوں کہ کیونکہ دکان آپ جو ذکر کیا اس کا مطلب ہے بچوں جی کو جی جی، وہ کنفیکشنری بیچتے ہوں گے. حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بچوں کو چیزیں بیچ سکتے جی ہیں، جی جی اور ہماری دکان پر بچے آتے ہیں، ٹوفیاں بسکٹ وغیرہ لیتے ہیں، جی جی. نیز دیگر چیزیں بھی خریدنے آتے ہیں. ہاں تو یہ عرف ہے، کیونکہ انہوں نے اس اعتبار سے سوچا ہوگا کہ یار بچوں کے ساتھ تجارت تو کر نہیں سکتے، وہ اپنے مال کے میں تصرف کے مالک نہیں ہوتے. لیکن معروف اس کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پیسے اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی اس طرح کی کنفیکشنری کی چیزیں وغیرہ خریدیں اور کھائیں، اور یہ اس طرح سے یہ معمول ہے اور یہ معروف ہے. اور یہ معاملہ جو ہے شرعاً جائز ہے کہ بچوں کو کنفیکشنری وغیرہ جو بیچتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ تو لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو وہ ہر بڑا ہی اپنے بچے کو لا کے کنفیکشنری دلائے، اس کو چیزیں دلائے، اس کو جو بھی چیزیں اس کو چاہیے، تو بچے جا کے جو ہے خود ہی جا کے خرید لیتے ہیں اور بیچنے والے ان کو بیچتے ہیں، ورنہ تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ عرف ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ عالم. ٹھیک. مفتی صاحب، جہلم سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا باپ اپنے صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے اپنے بیٹے کو وکیل بنا کر اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی بیٹی کو صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے، جبکہ بیٹی شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر کی کفالت میں ہے؟ دیکھیے یہ فائنلی تو یہی ہوا کہ الٹیمیٹلی باپ کا صدقہ بیٹی کو گیا، جی ہاں. صرف اس کو وکیل بنایا ہے. بیٹے کا مال نہیں ہے، نہ بیٹے کا صدقہ فطر ہے، وہ باپ کا صدقہ فطر ہے، بیٹی کو دے رہا ہے. تو یہ اس طرح سے شرعاً جائز نہیں ہوتا کہ اپنے اصول اور فروج، یعنی اپنی اولاد میں نیچے تک اور اصول اپنے آبا و اجداد میں اوپر تک، ان کو جو ہے کسی بھی قسم کا صدقہ نفلی کے علاوہ واجبی یا فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ان کو ادا کرے. کیونکہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہوتا ہے، تو نہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں نہ اپنے اجداد کو دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا میت کا جنازہ ایک سے زائد مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر ولی میت نے نماز جنازہ پڑھ لی ہے یا اس کی اجازت سے نماز جنازہ ہوئی ہے تو پھر دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی. اور اگر ولی میت نے نہیں پڑھی تھی، دیگر لوگوں نے ابھی نماز جنازہ پڑھ لی، ولی کو ابھی آنے میں وقت تھا یا ولی بعد میں آیا، اس کی اجازت ہی نہیں لی گئی، تو پھر وہ اس کو اجازت ہے شریعت مطہرہ میں کہ وہ دوبارہ نماز جنازہ پڑھوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ. اچھا حضرت، اس میں ولی کون کون لوگ ہیں کہ جن ولی کی پھر تھوڑی سی تفصیل ہے. جیسے باپ کے حق میں بیٹا ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بیان ہے. صحیح. عمومی طور پر یہ سمجھ لیجیے کہ اولاد ہے، اگر ان کا انتقال ہوا تو ان کے حق میں باپ ولی ہے. باپ کا انتقال ہوا تو اب ان کی اولاد میں ان کے بیٹے ہیں وہ مفتی صاحب، جیسے کوئی شخص ہے، اس کے 2-3 بھائی ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھائی رہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میرے لیے رکیں اور دوبارہ جو ہے نماز جنازہ کے لیے میں آؤں گا، یا وہ پہنچ رہے ہیں، سفر میں ہیں، آنا چاہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ولی چونکہ بھائیوں میں سے کسی بھائی نے پڑھوا لی نا، تو اب چونکہ یہ ولی ہیں، ان کے پڑھا لینے سے جو ہے نماز جنازہ ہو جائے گی. دوبارہ دوسرا بندہ آ کے جو ہے اس کی نماز جنازہ کو ریپیٹ نہیں کروا سکتا. صحیح. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین، آج آپ نے علمی مذاکرے کی 23ویں نشست ملاحظہ فرمائی. اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فرحان قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے تھے. اس سلسلے میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں اپنے سوالات ارسال کر سکتے ہیں.
تاکہ آپ کے سوالات کو بھی آئندہ سلسلے میں شامل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی